बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूं अज़रा फैसल। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को पूरा मन काफिला जब डी चौक पहुंचा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने, जो कि हर सियासी जमात का आईनी हक है, लेकिन डी चौक में उनके साथ जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। रात के अंधेरे में अपने ही मुल्क के बेगुनाह लोगों पर फायर बरसाए गए। वो किसी दुश्मन मुल्क के लोग नहीं थे, वो इस मुल्क के शहरी थे जो अपना हक इस्तेमाल करने आए थे। इनमें ज़्यादातर 18 से 25 साल के नौजवान थे जो लाखों ख्वाब लेकर आए थे कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क बनेगा। ये वो नौजवान थे जो अपने सियासी मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर आए थे, और यहाँ पर उन नौजवानों पर गोलियां बरसाई गईं। पहले डी चौक से पीछे धकेला गया और सेंटारस के सामने लाकर कत्लेआम किया गया। तमाम वफाकी और सूबाई वज़रा उनको दहशतगर्द कह रहे हैं, तमस्खर उड़ा रहे हैं और उन मज़लूमों को मारकर उनकी लाशें छुपा रहे हैं। मकतूल को कातिल बनाया जा रहा है। मीडिया मर चुका है और हमेशा की तरह अली अमीन गंडापुर कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर वापस के पीके भाग गए और वहाँ जाकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने वही पुरानी बातें उनकी। अली अमीन गंडापुर का इरादा ही नहीं था डी चौक तक जाने का। बुशरा बीबी डी चौक जाना चाहती थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर ना आगे जाना चाहते थे, ना ही यहाँ पे उनका रहने का इरादा था। उन्होंने ना बुशरा बीबी को आगे जाने दिया और ना खुद गए। ये तो बुशरा बीबी काफिले को वहाँ तक लाने में कामयाब हुई हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती वापस ले जाया गया। वो डी चौक जाना चाहती थी। ख़िताब डी चौक से पहले क्यों किया गया? इसलिए कि अली अमीन गंडापुर का इरादा ही नहीं था इससे आगे जाने का, ना ही यहाँ रहने का। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया कि बुशरा बीबी से कोई रब्ता नहीं हो रहा, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम भुट्टो ने बताया कि बुशरा बीबी को नहीं मालूम कि उनको कहाँ रखा गया है। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर की टीम की हिफ्ज़ वजा में है। उनकी बहन ने बताया कि इस्लामाबाद के ऑपरेशन के कई घंटे बाद हमें मालूम नहीं था कि बुशरा बीबी कहाँ है। बस यही बताया जा रहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा चली गई हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस तरह आराम से निकल कर चली जाएंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो डी चौक रुकना चाहती थी। उन्होंने कहा हमारा उनसे रब्ता नहीं हो रहा था। मैं उनकी खैरियत पूछने के लिए सबको कॉल कर रही थी, पर पता चला कि वो पख्तूनख्वा में ही है। मैंने KPK हुकूमत के लोगों को कहा कि अगर वो महफूज हैं तो उनसे कहें हमसे रब्ता करें, लेकिन कोई रब्ता नहीं हुआ। ताहम अपनी मदद आपके तहत मेरा बुशरा बीबी से रब्ता हुआ और मैंने सबसे पहले यही पूछा कि क्या आप अपनी मर्ज़ी से गई हैं, तो उन्होंने सीधा कहा कि नहीं। फायरिंग हो रही थी, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला, फिर गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। मुझे तो ये नहीं मालूम कि मैं अब कहाँ हूँ। बानी PTI इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब समेत मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तमाम रहनुमाओं के खिलाफ 8 मुकदमात दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज किए गए। इस्लामाबाद में एहतजाज करने पर बानी PTI की आदत और कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। सच बोलने के जुर्म में साफ़ियों को उठाया जा रहा है। इस्लामाबाद से मतीउल्लाह जान को पहले अगवा किया गया, फिर उनको गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि ये पिम्स में थे और उनके पास कुछ एविडेंस थे ज़ख्मियों के और डेड बॉडीज़ के बारे में। अगवा के बाद उनका थाना मारगला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो नशे में थे, उनके पास असला था, उनके पास आइस भी थी। हामिद मीर ने कहा था कि काले शीशे वाले डाले आए थे जो मतीउल्लाह जान को मारगला थाने से कहीं और ले गए। मतीउल्लाह जान के पास 5 लाशों के सबूत थे, इसलिए उन्हें गिरफ़्तार किया गया। सीनियर साफ़ी मतीउल्लाह जान पर दर्ज FIR मंजर आम पे आ गई। मतीउल्लाह जान पर 780A और दीगर दफ़ात पर मबनी FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें कहा गया कि मतीउल्लाह जान को पुलिस नाके पर रोका गया, लेकिन उन्होंने बैरियर को टक्कर मारकर फ़रार होने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुआ। मतीउल्लाह जान ने नशे की हालत में गाड़ी से उतरकर पुलिस एहलकार से असला छीना और उसको ज़ोदकोब किया।
پولیس کا FIR کے متن میں کہنا ہے کہ متی اللہ جان کی گاڑی سے آئس SMG برآمد ہوئی۔ متی اللہ جان نشے کی حالت میں برآمد ہوئے۔ گاڑی روکنے پر انہوں نے پولیس اہلکار سے گن چھین کر اس پر تان لی، جس سے خوف و ہراس پھیلا۔ ملزم نشے کی حالت میں تھا۔ گاڑی میں 246 گرام آئس برآمد ہوئی۔ اصل میں متی اللہ جان ان تمام ڈیڈ باڈیز اور زخمیوں کی کھوج لگانے میں مصروف تھے جن کو کہ حکومت چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، ہاسپٹلز والے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگوں کی نماز جنازہ بھی ہو چکی ہے، لیکن حکومت ابھی تک اسی پہ اڑی ہوئی ہے کہ کسی کی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی ابھی تک۔ لاہور سے شاکر احوان کو بھی ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا، لیکن ابھی تک FIR نہیں ہوئی۔ ہم نیوز سے ان کو نکالا گیا تھا کیونکہ وہ حکومت پنجاب کی ہر چیز رپورٹ کر رہے تھے۔ سچ کا منہ کب تک بند کریں گے؟ اور بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے ڈی چوک جانے کا نہیں کہا تھا، انہوں نے سنگ جانے کا کہا تھا۔ بشرا بی بی نے ڈی چوک جانے کا کہا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ عمران خان نے جو کہا بشرا بی بی نے وہی کیا۔ اب سوال جو ہیں وہ تحریک انصاف کی قیادت پر بھی اٹھ رہے ہیں کہ آخر تحریک انصاف کی قیادت کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ڈی چوک میں کارکنوں کو بے دردی سے مارا گیا، لیکن تحریک انصاف کی ساری قیادت وہاں سے بھاگ چکی تھی کہ انصاف کا کوئی بھی لیڈر ڈی چوک میں موجود نہیں تھا، اور کارکنان کو بے یار و مددگار ڈی چوک میں چھوڑ کے سارے لیڈر خود بھاگ چکے تھے۔ ان کے MPAs MNAs سارے کہاں گئے؟ ساری قیادت کیوں بھاگ گئی؟ یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا امکان۔ گورنر راج لگانے کی ابتدائی مدت 6 ماہ ہوگی، حتمی فیصلہ 1-2 روز میں آ جائے گا۔ حکومت نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے معاملے پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں اٹارنی جنرل سمیت قانونی ماہرین نے گورنر راج لگانے کے معاملے پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں کابینہ ارکان کی اکثریت کی گورنر راج لگانے کی حمایت کر دی۔ کابینہ ارکان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے گورنر راج لگانے کا جواز پیدا کیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبائی محکموں اور ملازمین کا استعمال کیا گیا، جبکہ صوبائی حکومت نے دھرنے کے لیے صوبائی وسائل استعمال کیے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے احتجاج میں دہشت گرد تنظیموں کے لوگ شامل تھے۔ لوگوں نے اس معاملے پر ضبط کا ثبوت دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا آپشن موجود تھا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور وفاق کے خلاف چڑھائی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہونی چاہیے تھی۔ میری ذاتی رائے میں وزیر اعظم کابینہ چارج شیٹ کر سکتے ہیں۔ آئین کے اندر گورنر رولز کے آپشن موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کن اقدام اٹھانا پڑے گا۔ حکومت کے پاس گورنر راج کا آپشن موجود تھا۔ مظاہرین کی جانب سے پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی تھی۔ بشرا بی بی لاشیں چاہتی تھی۔ بانی PTI حکومت کی کسٹڈی میں نہیں تھے۔ عمران خان کو رہا کرنے کا اختیار عدالتوں کے پاس تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے PTI کے دھرنے کے موقع پر انتہائی ضبط کا مظاہرہ کیا تھا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ کھیل اب مزید نہیں چل سکتا۔ ہم پاکستان کو اب امن و استحکام کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ حکومت کے پاس جو آپشن ہے ان کو میڈیا پر نہیں بتایا جا سکتا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن کا کہنا ہے کہ دھرنے میں شرکت نہ کرنے والے رہنماؤں کے خلاف انکوائری کی جائے کہ کون سا رہنما دھرنے میں تھا اور کون نہیں تھا۔ دھرنے کے خلاف ایکشن پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ دھرنے میں شرکت نہ کرنے والے رہنماؤں سے متعلق پارٹی فیصلہ کرے گی۔ PTI رہنما نے کہا کہ اس وقت کارکن پارٹی قیادت سے ناراض ہیں اور ان کی ناراضگی کو دور کریں گے۔ ہماری ورکنگ میں کوئی خامی ہے تو اسے بھی دور کریں گے۔ PTI کی تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی، جاری ہے، آگے کا لائے عمل دیں گے۔ PTI پر پابندی کی باتیں سن رہے ہیں، ہماری عدالتیں موجود ہیں، مقابلہ کریں گے۔
انہوں نے کہا علیمہ خان کو بھی سوال پوچھنے کا پورا حق ہے جیسے دیگر کارکنان کو حق ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈی چوک پر ابھی نہیں جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور بشرا بی بی کے تحفظ کے لیے دھرنے کی جگہ سے نکلے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ بشرا بی بی گرفتار ہوں، اس لیے وہاں سے گئے۔ رؤف حسن کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سنگجانی میں جلسے کے لیے نہیں مانے تھے۔ بانی پی ٹی آئی سے دوسری ملاقات میں بھی وہ سنگجانی میں جلسے کے لیے قائل نہیں ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے اعلان کی وجہ سے پورے پنجاب میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ لاہور کی چھوٹی گلیوں پر بھی کنٹینر لگا دیے گئے تھے، اس کے باوجود لوگ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ راستوں میں تھے، آپریشن کی وجہ سے واپس گئے۔ سنگجانی میں احتجاج کرنے سے احتجاج کے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اسلام آباد میں ہی کسی جگہ ریلی کو روکیں گے۔ میں سیاسی ریلیوں میں شرکت نہیں کرتا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔